افغان مہاجرین کو واپس جانا چاہیے. ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کرائم بھی کرتے ہیں, جو خودکش دھماکوں میں بھی ہیں, جو ڈالر کی سمگلنگ میں ہے, دیگر سمگلنگ میں ہیں. ان کے جانے سے کم از کم یہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے. جن لوگوں نے ان کو جعلی شناختی کارڈ بنا کے دیے ہیں, جعلی پاسپورٹ بنا کے دیے ہیں غلط طریقے سے, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اس وقت پاکستان کے حالات ایسے نہیں, پہلے ہی معاشی طور پہ پاکستانی قوم اس میں پھنسی ہوئی ہے, وہ مزید یہ بوجھ جو ہے وہ برداشت کرے گا. کے پی کے نے بتایا ہے کہ 75% خودکش حملوں میں وہ ملوث ہیں. ان کی بات کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. 40-45 سال ہو گئے ہیں تو وہ پوتیاں پوتوں والے ہو چکے ہیں. ان کو اپنے وطن کو ضرور واپس جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے سے پاکستان کے اندر پاکستانیوں کا بزنس بڑھے گا, مزدوروں کو زیادہ ان کی مزدوری ہو جائے گی. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج دو انتہائی اہم موضوعات ہیں جن پہ گفتگو کروں گا. ایک تو ڈپٹی گورنر جو ہیں اسٹیٹ بینک کے, انہوں نے پریس ریلیز جاری کی تھی کہ 5 لاکھ سے زیادہ جو پیسے ہیں وہ بینکوں میں غیر محفوظ رہیں. اور دوسرا گورنمنٹ کی جانب سے افغان مہاجرین کو جو واپس بھیجنے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے اوپر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی جو بات انہوں نے کی ہے کہ بینکوں کے اندر 5 لاکھ سے زائد جو رقم ہے وہ اگر غیر محفوظ ہوتی ہے تو یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کا بعد میں انہوں نے وضاحت بھی کر دی کہ یہ اس وقت ہی ہوگا کہ جب ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انڈیکیشن بھی ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا کے پھر دوبارہ اس کو کلیئر بھی کر دیا ہے. مگر میں اس موقع پہ اپنی حکومت سے یہ بات کہوں گا, اور خاص کر میں کیونکہ حکومت تو نہیں, آرمی چیف صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے یہ بینکوں کا جو سود ہے 22% اس کو ختم کر کے بینکوں کے اندر جو رقم پڑی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے زیادہ پڑی ہوئی ہے, اور اس سود کو ختم کر کے اس رقم کو آپ مارکیٹ میں لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب یہ رقم باہر آئے گی تو سب سے زیادہ جو کام ہوگا وہ لینڈ کا, پراپرٹی کا چھوٹا کام ہوگا اور کنسٹرکشن کا کام ہوگا. تو میں آرمی چیف صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ اس وقت جو کنسٹرکشن یا لینڈ کے کام سے جو لوگ منسلک ہیں ان کے گھر کا چولہا بجھ چکا ہے. کم از کم 50 سے 60 شعبے بنتے ہیں اس کے اندر. جو زمین کے اوپر ٹیکس FBR نے لگایا ہوا ہے تقریباً بایا اور مشتری دونوں پہ وہ 17% سے زیادہ بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی اس کی خریداری کم ہے. مگر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دنیا میں آپ جہاں بھی دیکھیں, دنیا کی جتنی معیشت ہوتی ہے وہ 30 سے 40% جو ہے وہ کنسٹرکشن اور لینڈ کے شعبے سے منسلک ہوتی ہے, اور اسی سے سارا سرکل چلتا ہے پورے ملک کا. مگر بدقسمتی سے کہ اسحاق ڈار نے جو اس ملک کو تباہ کرنے آیا تھا اس نے اس کے اوپر اتنا بڑا ٹیکس لگا دیا ہے جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے. اسی طرح KPK کے اندر خانہ کاش کے انتقالات پہ پابندی ہے, اس سے بھی KPK کے اندر خاص کر جو بے روزگاری پھیل گئی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بھی لینڈ کا جتنا پیسہ ہے لوگوں کا وہ پھنس گیا ہے, وہ سرکولیشن میں نہیں آ رہا. تو یہ میری درخواست ہوگی آرمی چیف صاحب سے کہ خدا کے لیے اس کو آپ کھولیں تاکہ کنسٹرکشن کا شعبہ اور پراپرٹی کا شعبہ جو ہے, بڑے جو مافیا ہیں ان کے اوپر تو اثر نہیں پڑتا, مگر جو چھوٹا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر اس کا بہت بڑا اثر پڑ گیا ہے. آپ کا مزدور اس کے اندر متاثر ہو رہا ہے, راج ہو رہا ہے, پلمبر ہو رہا ہے, الیکٹریشین ہو رہا ہے, کارپینٹر ہو رہا ہے, ویلڈر ہو رہا ہے, رنگ والا ہو رہا ہے, اسی طرح سریے والا ہو رہا ہے, شٹرنگ والا ہو رہا ہے, مزید کئی شعبے ہیں اس کے اندر, پائپ فٹر ہیں اس کے اندر. تو ان کے ساتھ ساتھ پھر وہ تاجروں کا کاروبار بھی جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. سیمنٹ کی قیمت آپ کم کریں, سریے کی قیمت کم کریں, اور اسی طرح ریت بجری کی اگر قیمت کم ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ جو اس وقت بے روزگاری کا بنا ہوا ہے وہ اسی سے حل ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی متبادل کسی بھی شہر میں ایسی صنعت نہیں کہ یہ مزدورکار طبقہ اس میں جا سکے. دوسری بات جو افغان مہاجرین کے حوالے سے کی گئی ہے بالکل درست ہے کہ افغان مہاجرین جو ہمارے بھائی یہاں پہ آئے ہیں ان کو واپس جانا چاہیے. 40-45 سال ہو گئے ہیں, اب تو وہاں یہاں پہ جو ان کے بچے آئے تھے وہ میرے خیال میں, کیونکہ افغان مہاجرین کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی جلدی کراتے ہیں تو وہ پوتیاں پوتوں والے ہو چکے ہیں. تو لہٰذا ان کو اپنے وطن کو ضرور واپس جانا چاہیے. اور جن لوگوں نے ان کو جعلی شناختی کارڈ بنا کے دیے ہیں اور جنہوں نے انہیں جعلی پاسپورٹ بنا کے دیے ہیں غلط طریقے سے, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. مگر میں اس میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کے اوپر ایک ایسی پالیسی بنائی جائے تاکہ وہ ہمارے افغان مہاجرین جو ہمارے بھائی, ظاہری بات ہے ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. یقیناً جو گورنمنٹس کا یا IG KPK نے بتایا ہے کہ 75% خود
خودکش حملوں میں وہ ملوث ہیں، ان کی بات کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، مگر اس کا مقصد ہے کہ 25% تو لوگ ٹھیک ہیں تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے تاکہ وہ پاکستان سے اتنا عرصہ رہنے کے بعد دل میں کوئی نفرت لے کے نہ جائیں۔ میں اپنے علاقے کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جن جن بھائیوں آپ کے ساتھ وہ رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے یہاں جو ہے وہ آپ سی آف کریں، ان کو رخصت کریں، تاکہ ایز اے انسان اور ایز اے مسلمان جو ہے وہ بھی ہماری ہمدردی جو ہے وہ موجود رہے۔ دوسری بات گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ افغان مہاجرین کو واپس کرنے کے پیچھے کوئی اور چیز ہو، کہ کہیں ڈالروں کی کمی پھر تو نہیں ہو گئی، تاکہ یہ ایک سٹیپ اٹھا کے دوبارہ بیرونی دنیا سے کہا جائے کہ ہمیں پیسے دیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا اقدام کیا گیا تو پھر یہ جو پالیسی ہے اس کے اوپر بھی لوگ عدم اعتماد کر لیں گے۔ اور تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یقیناً اس وقت، کیونکہ افغانستان اور پاکستان پوری دنیا کی نگاہ میں کھٹک رہے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ جس طرح عالمی سازش کے تحت عراق اور ایران کے خلاف ایک جنگ کرائی گئی تھی جس کا ٹوٹل نقصان جو ہے وہ مسلمان ملکوں کو ہوا تھا، کہیں وہ صورتحال تو نہیں پیدا کی جا رہی۔ ایک طرف پاکستان کے اندر خود لوگ جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج پہ برسر پیکار ہیں، کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ یہ مہنگائی اور بجلی کے بلوں کی وجہ سے بہت بڑا پورا کشمیر جاگ گیا ہے، جن کو میں سلام عقیدت بھی پیش کروں گا۔ مگر یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر اسی طرح کی کوئی پالیسی بن گئی کہ جس سے کہیں افغانستان اور ہم آپس میں پاکستان جو ہے وہ دست و گریبانہ ہو جائیں، اگر ایسا ہو گیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ اس کے لیے بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو پالیسی بنانی چاہیے کہ اگر اتنے افغان مہاجرین جو ہیں، جس طرح ایران نے بنائی ہوئی ہے کہ اس نے ایک اپنی حد طے کی ہوئی ہے کہ اتنے لوگ ہم برداشت کر سکتے ہیں 5 لاکھ کے لگ بھگ، تو اسی طرح ان کو بھی وہیں انہی علاقوں میں شفٹ کیا جائے جب تک یہ مکمل ان کی شفٹ ایک نہیں ہوتی، ان کو وہاں پہ جگہ دی جائے، بارڈر کے قریب ترین جگہ دے کے، تاکہ ان کو اچھے طریقے سے یہاں سے رخصت کیا جائے۔ اس وقت پاکستان کے حالات ایسے نہیں کہ وہ جو پہلے ہی معاشی طور پہ پاکستانی قوم اس میں پھنسی ہوئی ہے وہ مزید یہ بوجھ جو ہے وہ برداشت کرے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے سے پاکستان کے اندر پاکستانیوں کا بزنس بڑھے گا، مزدوروں کو زیادہ ان کی مزدوری ہو جائے گی، اسی طرح چھوٹے چھوٹے کام جو کرتے ہیں، اللہ کرے ہماری قوم وہ کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک معیشت کے اندر بہتری آ سکتی ہے اور لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اس کو کرنا چاہیے، مگر ایک اچھے طریقے سے، باعزت طریقے سے، پرامن طریقے سے یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور ان کے جانے سے یقیناً ہماری جو پاکستان کے اندر، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، افغانی بھائی ہمارے، ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کرائم بھی کرتے ہیں، جو خودکش دھماکوں میں بھی ہیں، جو ڈالر کی سمگلنگ میں ہے، دیگر سمگلنگ میں ہے۔ ان کے جانے سے کم از کم یہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔